أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ
خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ یوں دور ہوں طیب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طیب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کی سامنے آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ہدایت اور ٹرانسمیشن۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کریں اور دوستوں تک دین کی بات پہنچائیں، اور اس پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ابھی قاری محمد زاہد قادری صاحب نے تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر بھی فرمایا اور نعت رسول مقبول علیہ السلام بھی پڑھی۔ تو ناظرین کرام، ابھی انہوں نے جو تلاوت فرمائی ہے نا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ پڑھی۔ انہوں نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنے پاک بندے کو جو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ ناظرین کرام، مسجد اقصیٰ وہ ایک برکتوں والی مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ نے اپنی رحمتیں رکھی ہیں، اپنا فضل، اپنا کرم رکھا ہے۔ تو پوچھنے بات یہ ہے، جو رحمت ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے، مسجد کے ارد گرد رحمت کیسے؟ میں نے پڑھا ہے کہ مسجد کے جو ہے نا مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کرام کی قبور ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قبریں ہیں وہ ادھر ارد گرد ہیں، اس لیے ادھر برکت رکھی ہے، ادھر اللہ نے اپنی رحمت رکھی ہے۔ ناظرین کرام، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اب پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اپنے بندے کو، اپنے پاک بندے کو لے گیا۔ وہ پاک بندہ کون ہے؟ وہ پاک بندہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت کنان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی مسجد اقصیٰ میں امامت بھی کروائی۔ تو ناظرین کرام، لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام معراج شریف پر کیسے گئے؟ نہ کوئی ادھر کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی جانے کا راستہ، نہ کوئی آنے کا راستہ۔ وہ آقا علیہ السلام معراج پر کیسے چلے گئے اور کیسے آ گئے؟ میں نے کہا سورہ بقرہ اٹھاؤ، میں تجھے بتاتا ہوں وہ کیسے گئے۔ حالانکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر قرۂ نار ہے، بندے کے جل جانے کا خطرہ ہے، قرۂ منجمد ہے جہاں پہ بندے کے جم جانے کا خطرہ ہے، قرۂ آب ہے جہاں پہ بندے کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ وہ کیسے چلے گئے اور کیسے آگے؟ میں نے کہا سورہ بقرہ اٹھاؤ، 2 نمبر سورہ اٹھاؤ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے جب آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک دانہ کھا لیا اور ان سے غلطی ہو گئی تو پھر اللہ نے کہا اپنی ساتھ والی کو لو اور ادھر زمین پہ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا مولا میں کیسے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا ادھر سے جنت سے نکل کے سدرہ پہ چلے جاؤ، سدرہ سے 7ویں آسمان پہ، 7ویں سے 6ویں پہ، 6ویں پہ 5ویں پہ، 5ویں سے ہو کے 4تھے پہ، 4تھے سے ہو کے 3رے پہ، 3رے سے دوسرے، دوسرے سے پہلے پہ، پھر ادھر سے زمین پر چلے جاؤ۔ میں نے کہا وہ آ سکتے ہیں، ارے وہ آئے ہیں، ارے ادھر تجھے پھر قرۂ نار، قرۂ آب، قرۂ منجمد نہیں نظر آیا؟ کوئی جل نہیں گئے، کوئی رک نہیں گئے، کوئی ڈوب نہیں گئے، وہ آنا تجھے نظر آ رہا ہے۔ جو معراج کی رات مقتدی بن کر آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے آ سکتے ہیں تو امام الانبیاء معراج کی رات اللہ کے پاس جا نہیں سکتے؟ وہ جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہی بات ہے، اگر کوئی سمجھے، کوئی ان کی معراج کو سمجھے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ان کا مقام ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا آپ نا ممبر پر بیٹھے ہوئے آپ نا تقریر کر رہے تھے، 70,000 کا مجمع، اور جیسے پہلے بندے کو آواز آتی تھی ویسے آخری بندے کو آواز آتی تھی، کوئی سپیکر نہیں، کوئی کچھ نہیں تھا۔ ناظرین کرام، آپ بیٹھے ہوئے کوئی بھی گلی سے گزرتا، کوئی بھی بات کرتا تو آپ اس کی بات ممبر پہ بیٹھ کے سن لیتے۔ تو ایک بندہ ادھر سے گزرا، معراج شریف کا موضوع تھا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرما رہے میرے نانا جان معراج کی رات ایسے گئے اور ایسے آئے۔ وہ ادھر سے ایک یہودی گزرا، کہنے لگا نقل کفر کفر بادشاہ، یہ کیا بہت بڑا کفر، یہ کیا آپ نے بہت بڑا جھوٹ بول دیا، ایسے گئے اور ایسے آئے، یہ کیسے لکھا، یہ کیسے بات کر دی؟ تو حضور غوث پاک نے ممبر پر بیٹھ کے اس کی بات سن لی اور ایسے منہ پر ہاتھ پھیر کے کہا جے ہن میں تن منایا نہ تے مینوں بھی علی دا پتر کوئی نہیں کہے گا، جے تن میں ہن منایا نہ تے مینوں بھی علی دا پتر کوئی نہیں کہے گا۔ کار گیا، کار جا کے میں بھوک لگی ہے، میں روٹی پکا کے دے، اپنی بیوی نے کہنے لگا میں روٹی پکا کے دے، انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، تو میں روٹی پکانی ہے، جا تو نہ ڈبی لا کے آ، جا تو نہا کے آ، ذرا فریش ہو کے آ۔ وہ باہر نکلے، لنگوٹا کسے جا کے نہ ڈبی ماری، پہلے تھا بندہ تھا، ڈبی ماری، جدو باہر نکلیا تو تھی بن گیا، عورت بن گئی، یعنی کہ پہلے مرد تھا پھر عورت بن گئی، اس جہان بدل گیا، سارا کچھ بدل گیا۔ اتنے کوئی بیٹھے سن توبی بچھیرے، انہوں نے ایک نے ویاہ کیتا، ایک نے کپڑا دیتا، جا کے جدو نکاح کیتا تو 7 پتر کے 8 پتر جمے، جدو 8 پتر جمے
ਉਹ ਬੱਚੀ 8ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਗਈ ਤੇ ਇੰਜ ਆਈ। ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ उन्होंने डुब्बी मारी तो थी, जब निकला तो था, तो था थी था। जब ये बना, पहले बंदा था, फिर औरत बनी, फिर औरत थी, फिर बंदा बना, फिर वही जहान, फिर वही चीज। जब वापस आया कहा जी रोटी नहीं पकाई। उन्हें कहा रोटी नहीं पकाई तो तू ना भी आया, मैं तेरे तक रोटी भी नहीं पकाई। उन्हें कहा एक ही गल होगी, मैं उन्हें कहा तू इंज कर, तू रोटी पका तो मैं जरा हुजूर गोश्त पाक लो हो के आया। उन्हें कहा क्यों की होया की? उन्हें कहा तेन दसन वाली गल ही कोई नहीं। और जो गया गोश्त पाक दे कोल गया, हुजूर गोश्त पाक ने फरमाया इनू आन दियो, तो कहने लगा हुजूर मैनू माफ कर दियो, मेरे को गलती हो गई है। हमने फरमाया तेन मैं मना लिया ना कि आका अलैहिस्सलाम मिराज शरीफ ते इंज गए तो इंज आए, इंज गए तो इंज आए। तू भी 8 साल इंज गया तो इंज ही आया ना, मेरे भी नाना जान इंज गए तो इंज ही आए। नाज़रीन किराम, यही मुनकरे जो मिराज शरीफ के होते हैं ना, उनको यही सबक देते हैं। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे जो है लेफ्ट हैंड मोहतरम, किसी तारफ को मोहताज नहीं, जनाब मोहतरम मोहम्मद जनाब आतिफ महमूद यूसुफ साहब, आप तशरीफ फरमाए, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ जनाब मोहतरम शाहिद तनवीर यूसुफ साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और इंशाअल्लाह मैं राब्ते में है, मुझे बताया जा रहा है कि डॉक्टर उस्मान यूसुफ साहब भी हमारे पास बस पहुँचने वाले हैं, और कारी जाहिद साहब भी, आप भी हमारे पास तशरीफ फरमाए, अभी तिलावत भी फरमाई है, तो आपसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो मुझे ये भी बताया जा रहा है कि सलमान कादरी साहब जो है वो भी रास्ते में, इंशाअल्लाह उनसे हम नाज शरीफ सुनेंगे आखिर पे। तो मैं इब्तदा कर रहा हूँ जनाब मोहतरम आतिफ महमूद यूसुफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। किबला, कैसे हैं आप? शुक्र माशाल्लाह, आपसे मिलकर, आपसे गुफ्तगू करने का एक माशाल्लाह अजीब एक मंजर होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। किबला, ये बताइए, आज का हमारा जो मौजू है मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका अलैहिस्सलाम मिराज शरीफ पर गए, फिर आए। वैसे आपने देखा और सुना भी आपने, माशाल्लाह आप तो एक मुबल्लिग दीन इस्लाम है, आपको ज़्यादा पता है कि देखा कि बिस्तर भी वैसे ही गर्म था, पानी भी वैसे ही चल रहा था, और कुंडी भी वैसी ही रही थी। ये तो एक अलग मौजू है। तो ये तो मुनकरीन जो मिराज मुस्तफ़ा, ये तो उनके लिए बात है ना। तो मुझे ये बताइए, जब आका अलैहिस्सलाम मिराज शरीफ पर गए तो उधर जो आका अलैहिस्सलाम को मिराज शरीफ जब तोहफा मिला नमाज का, तो उसमें जो फजीलत है वो जरा इरशाद फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्गों, बात यह है कि आपने सवाल किया कि नमाज आपको तोहफा मिला। जितना वाक़या मिराज शरीफ का, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये अज़मत व शान ही बता रहे हैं। सुभान अल्लाह तबारक ताला अपने बाद मेरे महबूब का क्या मकाम व मर्तबा है, चाहे अमलन में चाहे कौलन में, बेशक यही बतलाना था। नबी करीम अलैहिस्सलाम को मिराज शरीफ पे आराम अपने आस्ताना शरीफ पर करना, फिर उनको ना उठाना, उसका उठाने का अंदाज मुबारक, छत मुबारक खोलना, फिर सारा माजरा जैसे आपको पता है, सुनाया भी जाता है, उलमा इकराम सुनाते हैं। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का ये फरमाना, हुजूर ये मेरी हाथ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। फिर वहां पर रुक जाना, फिर हुजूर का उससे आगे जाना, सुभान फिर क्या बात। नबी करीम अलैहिस्सलाम को खुद आपके सर मुबारक की आंखों से अल्लाह तबारक ताला का, अल्लाह ने खुद दीदार करवाना, फिर दीदार करवा के पास बुला के वो जो राज की बातें जो बात है, फिर मिराज पे नमाज का तोहफा देना 50। सुभान अल्लाह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ज़ियारत ना कर सके, अल्लाह ताला की देखना चाहते थे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का बार बार 9 दफा भेजना, आए है कि मैं तो देख ना सका, लेकिन जो देख के आ रहा है उसका तो दीदार करो, जो रब को देख रहे हैं, रब क्या बात, जिसका महबूब यहाँ है वो आ रहा है, तो लगता है रब इसमें महबूब में नजर आ रहा है। सत्या अरशां ते तालिब ने मतलूब नु अज दोवें होणगे आमने सामने, जाने की कहणगे आमने सामने। क्या खूब। फिर वो 50 की 5 हो जाना, फिर आपका कहना कि आप फिर जाएं
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ، یقین جانے سبحان یہ امت یہ ناز کرے آئے ہائے کہ آپ نے کہا کہ میری امت اب 5 بھی نہیں پڑے گی مجھے ہائے حیات ہائے ہے ہائے ہائے، تو اللہ اکبر، پھر 50 5 ہوگی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 کا تحفہ اب ہمیں دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی شفقت، پھر دیکھیں ہم سے محبت دیکھیں ہائے محبوب ہائے ہائے، کیا بات، کوئی بات نہیں، سبحان میرے کول ہے، میری باتیں ہیں، میں نے 50 کہی ہیں، سبحان یہ 5 پڑے گی، ثواب 50 سبحان کا ہی اللہ، ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا کو بے شک، سبحان۔ اور 6 ماہ کے روزے بھی ملے تھے تو وہ 1 ماہ کے ہو گئے، ایک ماہ کے ہو کیا گئے۔ بات ہے، کیا اب بات۔ دیکھیں 5 رہ گئی، ہوں، ثواب ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے، بے شک نمازیں 5 رہ گئی۔ ایسے ہی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب معراج شریف کا واقعہ سننا، سبحان اللہ، ہمارے پیر طریقت رہبر شریر قبلہ الحاج علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا قرآن مجید حفظ کرنا پڑھنا ہو رہے اس کو سمجھنا ہو رہے، اللہ اکبر، حدیث شریف کو پڑھنا ہو رہے اس کو سمجھنا ہو رہے۔ اللہ، اب یہ معراج شریف کا واقعہ ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے سن لیا سارا کوئی ہو گیا، لیکن ہم سنتے ہی ہیں، جب ہم سمجھ آئیں گے نا تو پھر ہماری زندگی بدل کیا جائے گی، بات ہے، ہمارا بے شک۔ کام رہے۔ اب معراج شریف پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ لایا، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی معراج جو ہے نا وہ نماز ہے، آئے ہائے، بے شک، مومن کی معراج نماز ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بے شک، اچھا میں اب آپ سے یہ کہ نماز اب ہم اللہ ماشاء اللہ ہم تو مسلمان ہیں، یہ تو ہم بڑا دعویٰ کرتے الحمدللہ، بے ہیں شک۔ اور جان بھی قربان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے یہ 5 وقت کی نماز جس کا ثواب 50 کا کبھی ہم نے پڑھی؟ اللہ، ہم نے اس کی جس طرح ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کی توجہ کرتے ہیں اور اس پہ بڑا توجہ کرتے ہیں اور ٹینشن بھی ہوتی ہے، کیا میں نے خود کبھی نماز کے لی اور اپنے بچوں کو دی؟ اللہ اکبر، اللہ، اور یہ ایسا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا خود سبحان اللہ، سبحان سنیں، اللہ، حالانکہ یہ مشرک و منافقوں کے لیے ان اللہ زینا یحزون اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، بے شک جو اذا تکلیف دیتے ہیں، کیا اللہ جو تکلیف دیتے ہیں کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو اللہ، تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ، تو بتائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جب کوئی نہیں پڑھتا تو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ہوتی ہے، تو جب آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ سکون اور چین سے بیٹھا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ یہ ہے منافق اور کافروں کے لیے، لیکن وہ منافق کافر ہیں، ہم مومن کا دعویٰ کر کے بھی نماز نہ پڑھ کے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسے ہی ہے، ابن ماجہ میں حدیث شریف 143 صفحہ نمبر 13 میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے حضرت امام حسن حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اللہ، اور جس نے ان سے دشمنی اور بغض رکھا اس نے مجھ سے دشمنی اور بغض رکھا۔ بے شک، یہ حدیث مبارک ہے اور یہ قرآن مجید ہے۔ سبحان، یہ سلسلہ جیسے ہے نا بیعت کا چل رہا ہے، کسی سے حضرت عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، حیدر کرار، حضرت علی سے، سبحان اللہ، سبحان حضرت ابوبکر صدیق سے، سبحان اللہ، وہاں سے سلسلہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے، یہ سلسلہ ایسے جڑا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ہم نے یہ سننا ہی ہے معراج شریف کا واقعہ سننا ہی ہے، پھر 5 نمازیں کا تحفہ ملا ہے، 50 کا ثواب ملے گا، یہ سننا ہی ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے؟ اللہ، عمل کب کریں گے؟ جب اگر ہم خود ہی نہیں کریں گے اللہ، تو ہماری اولاد کیسے کرے گی؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج شریف پہ دیکھا کہ ایک آدمی کے سر کچلے جا رہے پتھر کے ساتھ، اللہ اور اکبر، پتھر جو ہے نا ان کے سر پہ لگتا ہے اور ایسے سلپ ہوتا ہے ان کے سر پہ، وہ دور جاتا ہے پھر آتا ہے پھر جھکتا ہے پھر ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا عرض کی حضور یہ وہ ہیں جو بے نمازی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ میرے پاس سننا ہی ہے کہ میں نے اس کا کبھی محسوس کیا کہ کل میں اس کے بارے میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ، اور قبر میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز پڑھے گا نا، مطلب کہ جو دنیا میں نماز پڑھے گا اور وہاں پہ عصر کا ٹائم ہوگا قبر میں بھی، تو وہاں پہ تو منکر نکیر کے سامنے کس نے بات کرنی ہے کسی کی ضرورت؟ یہاں پہ اپنے مالک کے سامنے بات کرنی ہو نا، کسی کو چھٹی لینی ہو، تنخواہ لینی ہو ٹائم سے، تو وہ کہتا ہے یار کیسے کروں، تو ان کے سامنے تو بات کرا، لیکن وہاں پہ وہی ان سے بات کرے گا جو دنیا پہ نماز پڑھے گا، تو قبر میں بھی کہے گا کہ بھئی پیچھے ہٹو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، پہلے میں نماز پڑھ لوں۔ جب نماز پڑھے گا تو سمجھو وہ کامیابی ہوگی، جب کامیابی ہوگی تو پھر سمجھو بے شک، بندہ۔ بے شک، بے شک، بے شک، یہ واقعہ معراج کا جو تحفہ ہے یہ اس کا
چھوٹا سا خلاصہ تھا کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ حالی سے یہ سن کے اور ماشاءاللہ سنتے ہیں مسجد میں بیٹھے لنگر شریف کرتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر صبح وہی کیفیت ایسے کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا، تو پھر جا کے جو نا چینج آئے گا اور انسان بدلے گا. بے شک یہ ایک موضوع جس پہ غور و فکر ہے. سبحان اللہ، کیا خوب آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، بہت اچھی. یہ ایک امت مسلمہ کے لیے پیغام تھا. ناظرین کرام، یہ امت مسلمہ کا ایک پیغام تھا کہ آقا علیہ السلام معراج شریف پر گئے، تحفہ ملا، 50 نمازیں ملی، 6 ماہ کے روزے ملے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے. آپ جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، حتیٰ کہ 5 نمازیں اور 1 ماہ کے روزے رہ گئے. ناظرین کرام، یہی مقام، یہی ادب، یہی مرتبہ آقا علیہ السلام کو ملا. ایک تو وہ بھی نبی تھے جن کو معراج کے لیے صرف طور پر بلایا جائے. ایک وہ بھی نبی تھے جن کو معراج کے لیے صرف طور پر بلایا جائے، انہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. اور جن کو معراج کی رات اللہ اپنے نور تک بلائے انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. ناظرین کرام، یہ میں آپ کے سے بات کر رہا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا اور زیادہ سے زیادہ اسے لائک شیئر کریے گا. کہ ایک بات ہے، کہ بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ آقا علیہ السلام، آپ نے سنا ہوگا کہ 27 سال معراج شریف پر رہ کے آئے. 27 سال، جب 27 سال معراج شریف پر رہ کے آئے تو سنیے گا کہ جب معراج شریف پر 27 سال رہ کے آئے تو واپسی جب آئے تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی ویسی تھا. تو 27 سال رہ کے آنے کے باوجود وہی مقام تھا، وہی مرتبہ تھا، 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا. لیکن ادھر میں ایک بات کروں گا کہ جب یہ منظر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے جب یہ دیکھا، آپ نے جب یہ سنا، جب یہ پڑھا، تو آپ نے یہ شعر لکھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. جب آقا علیہ السلام معراج پر گئے تو دنیا کی چیزیں وہیں پہ رک گئی تھی، وہیں پہ ٹھہر گئی تھی. جب واپسی آئے تو پھر ادھر سے گڑیاں شروع ہوئی. ناظرین کرام، میرے ساتھ جناب محترم جناب ڈاکٹر محمد عثمان یوسفی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں تو میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں ابتدا کرتا ہوں جناب محترم شاہد تنویر یوسفی صاحب سے. آپ سے گفتگو کرنے کا ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو یہ ارشاد فرمائیے، سفر معراج کس نے کیا اور اس سفر کو بیان کس نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بلال بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ یہ سفر معراج کس نے کیا. سبحان. ہم سب کو پتہ ہے کہ سفر معراج ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، انہوں نے یہ سفر مبارک کیا ہے. بے شک. اب دنیا کا ایک دستور ہے، اگر استاد سفر کرے نا، استاد تو اسے بیان کرتا ہے شاگرد. اللہ اکبر. بے شک. پیر صاحب سفر کرے تو بیان کرے گا مرید. بے شک ایسے ہی. لیکن سفر کیا میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بے شک. تو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے خود. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا. سبحان اللہ. بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا اس سے فرمائی، سبحان اللہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ. کہ پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ. جو اپنے خاص بندے کو
راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے خطاب فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو, اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. یہ ہے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ اللہ تعالیٰ لے کے گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما جو رہا ہے کہ میں لے کے گیا ہوں, اب آج کا کوئی کہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو اس نے بیچارے نے قرآن مجید ہی نہیں پڑھا. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر رہا ہے, وہ حقیقت میں قرآن مجید کا انکار کر رہا ہے. قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات, یعنی خدا خود پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. جو ذات جو اللہ تعالیٰ لے کے جا سکتا ہے نا, وہی اللہ تعالیٰ لے کے بھی آ سکتا ہے. بے شک, سبحان اللہ, کیا خوب جی, کیا خوب جی. قبلہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ٹھیک ماشاءاللہ. بڑی دیر ہو گئی آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک بات کرنا, ایک بڑی محبت ہوتی ہے, بڑا پیار ہوتا ہے. تو غالباً میرا خیال ہے کہ محرم الحرام میں آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی, اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے نور رمضان میں ٹرانسمیشن میں آپ سے گفتگو کی تھی. تو ماشاءاللہ آپ کی کیا مصروفیات ہے, جس مصروفیات کی وجہ سے آپ ہمارے پاس جو ہے وقت نہیں نکال سکتے. چلیں آپ کی محبت ہے کہ آپ نے نور ہدایت میں دوبارہ آنے کا موقع عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ. تو انشاءاللہ ہم ٹرانسمیشن انشاءاللہ ایسے ہی رکھیں گے, ایک دین کا کام ہوتا ہے, انشاءاللہ تو محبت فرمایا کریں. تو یہ بتائیے کہ آقا الاسلام سفر معراج میں کن چیزوں کا بیان ضروری ہوتا ہے؟ جب معراج شریف پر گئے تو ان میں کیا کیا جو چیزیں جو ہمیں امت مسلمہ کو نہیں پتہ, اور پتہ ہونے کے باوجود بھی باتیں جو ہے نا ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں, سفر معراج میں کن کن چیزوں کا بیان ضروری ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزاروں فضائل و کمالات, کرامات اور معجزات عطا فرمائے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان سب سے جو اعلیٰ معجزہ عطا ہوا وہ معراج شریف ہے. سبحان اللہ. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو ثبوت ہے وہ کتاب اللہ قرآن مجید سے ہے, سبحان اللہ. اور منکر اس کا کافر ہے. اللہ, کیوں جو قرآن مجید کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے فارغ ہو جائے گا. اللہ. اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا ثبوت جو ہے وہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سیر یہ اسرا ہے, اللہ, اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی سیر کا نام یہ معراج ہے. سبحان اللہ. کیا حضور بات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کی حالت میں اپنے جسم شریف کے ساتھ آسمانوں پر جانا, پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں تک چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا یہ معراج ہے. سبحان اللہ. اور قرآن مجید نے آپ نے بھی وہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی, اور علامہ محمد شاہ تنویر یوسف صاحب نے بھی قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ بیان فرمائی جس میں پورا معراج شریف کا ذکر ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس پوری آیت مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر نامے کو بیان فرمایا, سبحان اللہ. اور سفر نامے میں 7 چیزوں کا بیان ضروری ہوتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 1 سفر کس نے کرایا, نمبر 2 سفر کس نے کیا, نمبر 3 سفر کہاں سے کیا, اللہ. نمبر 4 سفر کہاں تک کیا, سبحان. نمبر 5 سفر کب کیا, نمبر 6 سفر کتنی دیر میں کیا, سبحان. اور نمبر 7 سفر کس لیے کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آپ نے بات کی ہے نا ماشاءاللہ کہ شاہد بھائی نے بھی پڑھی, آپ نے بھی پڑھی, میں نے بھی پڑھی. جی. سبحان اللہ. معراج شریف کا یہ بھی تحفہ ہے, اللہ پاک نے خود گواہی دی ہے کہ ہم نے آقا الاسلام کو, اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا. تو یہ ہر سال معراج شریف کا جو ہم واقعہ بیان کرتے ہیں,
باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن انداز بدل جاتا کیا بات ہے، سبحان اللہ، محبت بڑھ جاتی ہے، نور بڑھ ایسے جاتا ہی ہے۔ ہے، سبحان اللہ۔ تو سفر کس نے کرایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں جواب ارشاد میں سبحان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کرایا۔ سفر کس نے کیا؟ عبد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کہاں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سفر کہاں سے کیا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر کیا۔ کہاں تک کیا؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف کیا۔ کب کیا؟ اسرار، راتوں رات۔ سبحان اللہ۔ کتنی دیر میں؟ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کس لیے کیا؟ لنریہو من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ عموماً بڑے افسر سفر کرتے ہیں تو ان کے ماتحت سفر نامہ بیان کرتے ہیں، وزراء سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ صحافی ہوتے ہیں جو ان کے سفر نامے کو بیان کرتے ہیں، مالک سفر کرتا ہے تو خادم سفر نامہ بیان کرتا ہے۔ مگر بلال بھائی یہاں کمال یہ ہے کہ سفر محبوب بندے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور بیان خود رب کائنات فرما رہا ہے۔ کیسی شان ہے ہمارے آقا پاک علیہ السلام۔ یہ آپ نے بات کی ہے تو ناظرین کرام کے لیے ایک بات میں کروں گا اور آپ بھی سنیے گا کہ ایک نا بندہ تھا، اس نے نا مجھے دعوت دی، اس نے مجھے کہا کہ میرے نا بیٹے کی شادی ہے، وہ چودھری تھا، تو اس نے کہا آپ نے آنا ہے۔ میں نے کہا دعوت قبول کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ضرور انشاءاللہ ہم جائیں گے، ضرور پہنچیں گے۔ تو چودھری تھا، گاؤں کا تھا، اس نے نا کافی اس کی جو زمینیں تھی کافی تھی، تو وہ نا بیٹے کی شادی کی خوشیاں منا رہا تھا۔ ہم چلے گئے، ہم نے کہا جو جیسے پاکستان لاہور میں ہوتا ہے ویسے بھی ادھر ہی ہوگا، جیسے کہ ادھر برات جاتی ہے گاڑی میں جاتی ہے تو گاڑی میں واپس آ جاتی ہے، تو حالوں میں ادھر آپ کو پتہ حال بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ادھر بھی حال ہوگا، تو وہ قلعوں میں نا قلعوں کے قلعے ادھر انہوں نے سجایا ہوتا ہے، بہت ہیوی والا کام اچھے والا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا پینٹ تھا ہو تو پھر ادھر یہ والی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ نا ملا چودھری صاحب کو، میں نے کہا وہ ہمارا دوست کدھر ہے جس کی شادی ہے؟ میں تو پہنچ گیا ہوں۔ کہتے وہ نا تیار ہو رہا ہے، تو تیار ہو کے باہر آتا ہے تو پھر وہ ہم جو ہے نا چلیں گے۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد نا ایسا معاملہ ہوا کہ انہوں نے ایک گھوڑا سجایا، گھوڑا تیار کیا تو ویڑے میں لے آیا۔ میں نے کہا چودھری صاحب یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیوں لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے جی ہمارے میں کچھ جو دلہا بنتا نا، ہم پہلے اس کی رسم ادا کرتے ہیں، گھوڑے میں بٹھاتے ہیں، گھوڑے میں بٹھا کے پھر ہم اس کو اتار کے گاڑی میں بٹھا کے پھر ہم چلے جاتے ہیں اس کے سسرال، پھر جا کے ہم ادھر نکاح کرواتے ہیں، نکاح پڑھوا کے تو پھر ہم واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا چودھری صاحب میری عقل دنگ رہ گئی ہے، میں کچھ سوچ کے آیا ہوں آگے کچھ ہے۔ وہ کہتے جی اب دیکھو تو سی ہوتا کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چودھری صاحب کا بیٹا آیا، ملے، ہمارا دوست تھا، ہم ملے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ نا جو دوست تھا نا میرا، وہ بیٹھا گھوڑے کے اوپر، تو اس کی نا اماں آ گئی، اماں بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے اور سر دیکھ کے کہتی ہے سبحان اللہ۔ پھر نانی آ گئی، چہرہ دیکھتی ہے، سر دیکھتی ہے، کہتی ہے سبحان اللہ۔ پھر دادی آ گئی، چہرہ دیکھتی ہے، سہرہ تکتی ہے، کہتی ہے سبحان اللہ۔ پھر ابو کہنے لگ پڑا، پھر اس کا دادا، پھر اس کا نانا، پھر اس کا چاچا، پھر اس کا تایا، چھوٹے بڑے پھپھیاں، تائیاں، چاچیاں ساریاں کہنے لگی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب چہرہ ہے، کیا خوب چہرہ ہے۔ دیکھتے جا رہی ہوں اور سبحان اللہ کہتی جا رہی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں سارا جگ، سارا پنڈ میرے بیٹے کی شادی کی خوشیاں منا رہا ہے اور آپ رو رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا 1400 سال پیچھے چل، لاڑا بنا ہے آمینہ کا لاڑا، نہ ادھر سبحان اللہ کہنے کے لیے آپ کے اماں جان حضرت آمینہ ہے، نہ سبحان اللہ کہنے کے لیے آپ کے بابا جان حضرت عبداللہ ہے، نہ سبحان اللہ کہنے کے لیے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب ہے، نہ سبحان اللہ کہنے کے لیے آپ کے چاچا جان امیر حمزہ ہے، نہ چاچا جان حضرت عباس ہے، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، تو سبحان اللہ کہنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل سدرہ چھوڑ دے، مولا حکم کیا ہے، جنت میں سے ایک جنتی براق لے جا کے میرے محبوب کو اس براق پر بٹھا کے آج عرشوں پہ لے کے آ، دنیا دار کے لوگ دلہے بنیں گے، کسی کی دادی، کسی کی نانی، کسی کی اماں، کسی کا تایا، کسی کا چاچا کہے گا سبحان اللہ، میرے محبوب کو براق پہ بٹھا کے عرشوں پہ لے کے آ، میں اس کا رب اس کا محبوب ہو کے کہوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ زی اسرا، پہلا لفظ ہی سبحان ہے، پہلا لفظ ہی کیا ہے،
ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ زی اسرا بھی سبحان ابدی. اللہ، سبحان کیا حکم جی ارشاد. ماشاءاللہ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان ہے سبحان اللہ. کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظمتیں شان عطا فرما سبحان کر اللہ، اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور پھر یہاں سے معراج شریف کی رات آسمان پر بلا کر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اپنا دیدار کرایا، یہ شانیں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو عطا نہیں. بے شک. تو پیارے بھائی وقت تھوڑا ہے تو انشاءاللہ آپ شروع کریں علامہ صاحب سے. جی علامہ صاحب شاہد تنویر یوسف صاحب آپ ارشاد فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روح کی سیر جو یا خواب کی سیر نفی ہے، اصل حقیقت کیا ہے؟ ارشاد فرمائے. پیارے بلال بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روح کی سیر ہے یا خواب کی سیر ہے یا یہ روح کی سیر یا خواب کا سفر ہے، وہ بالکل بے علم لوگ ہیں. اللہ. انہوں نے کبھی قرآن مجید پڑھا ہی نہیں. مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہے تو عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چشمہ لگا کے نہیں پڑھا انہوں نے، اللہ. یا کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن مجید نہیں پڑھا. اللہ اکبر. اگر پڑھا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا قرآن مجید کی وہ آیت جو ابھی ہم سن رہے ہیں سارے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. کیا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. اب اس پہ غور کرنے والی بات ہے. سبحان اللہ. کیا اس میں غور کرنے والی بات کیا ہے؟ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسرا، سبحان اللہ جی، سبحان الذی اسرا بعبدہ. سبحان اللہ. جی بلال بھائی کیا ارشاد فرمایا؟ پہلا لفظ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے خاص بندے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا بعبدہ. اللہ نے کہا روحی ہی، اللہ نے روح کا ذکر کیا. اگر روحانی سیر ہوتی یا خواب کی سیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ لفظ بولا تھا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے. اب بندے کی تعریف کیا ہے؟ اب بندے کی تعریف کیا ہے؟ بندہ ہوتا ہے جو روح اور جسم کے ساتھ ہو، اسے کہتے ہیں بندہ. اللہ. اس کا مطلب ہے یہ روح کی سیر نہیں ہے، یہ خواب کی سیر نہیں ہے، یہ روح اور جسم کے ساتھ والے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم بما روح کی سیر ہے. کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص بندے کو لے کے گیا. اور خاص بندے کون ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو اپنے جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے کے گئے ہیں، جو اپنے جسم اور روح مبارک کے ساتھ تشریف لے کے گئے ہیں. اور اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی نورانی آنکھوں مبارک سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. سبحان اللہ. یہ خواب میں نہیں کیا، حقیقت میں کیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 300 سے زائد معراجیں کرائیں. ان میں سے ایک معراج ایسی ہے کہ جو جسم اور روح کے ساتھ ہوئی، جو جاگتی حالت میں ہوئی، وہ یہی ہے جو سفر معراج شریف کی ہے. باقی خواب میں ہے، یہ حقیقت کی ہے، یہ حقیقت کی ہے. یہ بیچارے بے علم لوگ ہیں، صحیح ہے، 8ویں فیل ہے بیچارے. کسی ولی کے پاس بیٹھ کے انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا. قرآن مجید پڑھنے سے نہیں آتا. کسی ولی اللہ، کسی وہ عالم دین جنہیں خدا کا خوف بھی ہو اور اپنی موت بھی یاد ہو، جو مقام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے ہو، ان کی صحبت میں بیٹھ کے جب پڑھیں گے نا تو سمجھ آئے گی. دیکھیں آپ تفسیر کبیر اٹھا لیں، کتنی تفسیریں ہیں، اتنی تفسیریں ہیں. کسی میں لکھا ہے کل آپ کہہ دیجئے، کل آپ بتا دیں، آپ بتا دیجئے، کل آپ کچھ کر دیں. یعنی کہ کافی، یعنی کہ ہے. اعلیٰ حضرت کا میں نے ترجمہ دیکھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے کل کا جو ترجمہ کیا نا، کل کہتے ہیں اللہ فرماتا کل محبوب آپ فرما دیجئے. سبحان اللہ. آپ یہ ادب، یہ احترام، ادب، یہ دیکھیں نا. وہ علی جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بیٹھ کر ان سے سیکھنا، ان سے پڑھنا، آپ کو مدینے تک کا سفر جو ہے مل جاتا ہے. میرے شیخ طریقت
آفتاب ولایت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا منیر احمد یوسفی صاحب علیہ رحمہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ترجمہ جب بھی پڑھنا نا قرآن مجید کا جی جی تو ہمیشہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ترجمہ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کا ترجمہ جو ہے نا وہ ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے۔ بے شک انہوں نے ایک ایک مقام پہ جو ترجمہ کیا نا ہر آیت کا، اس میں ہمیشہ مقام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش نظر رکھا سبحان کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مبارک کیا ہے، اسے پیش رکھا، سبحان اللہ۔ تو پھر انہوں نے ترجمہ کیا۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، چونکہ قادری صاحب ہمارے ساتھ جو ہے جیسے بھی کوئی بھی ٹرانسمیشن ہو، نور رمضان ہو یا نور ہدایت ہو، تو ہم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، شریک گفتگو ہیں۔ تو مجھے بتا دیا گیا ہے کہ سلمان قادری صاحب جو ہیں ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں، تو آپ کا انشاءاللہ آپ سے منقبت سنیں گے، ناشید سنیں گے۔ تو ہم جو ہے قبلہ قاری محمد زاہد قادری صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ارشاد فرمائیں قبلہ قادری صاحب کہ آقا علیہ السلام سفر معراج پہ جو بھی یعنی کہ بتائیے کہ سفر معراج جو آپ نے کیا ہے تو کیسا رہا ہے، ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و قاسم رزقہ و اولیاء اللہ وبارک وسلم۔ ایک شعر سے ابتدا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بے عمل لذت گفتار میں کیا رکھا ہے، اللہ اکبر۔ بے عمل لذت گفتار میں کیا رکھا ہے، ہائے ہائے ہائے، الفاظ حسن کے تکرار میں کیا رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اللہ اکبر، یہ بخشش کا وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ادب پہلی چیز ہے، بے شک، ادب پہلی چیز ہے، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم یہ نہیں مجھے بتا سکتا کہ انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، کس سکول سے، کس اساتذہ سے، کن کن اساتذہ سے، اللہ اکبر، کوئی سکول، کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ، کہاں سے انہوں نے حاصل کی۔ صحابہ کرام کو تعلیم جو ملی ہے ہاں ہاں، وہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے، بے شک، اور وہ ایسے ملی ہے کہ ادب سے ملی ہے۔ بے شک، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں ہاں، میں ایک بات کہتا ہوں سب ان کے ہیں زمانے، سب ان کے ہیں خزانے، سب ان کے ہیں زمانے، سب ان کے ہیں خزانے، نبی کو خود خدا نے اور ان کو مصطفیٰ نے دیے ہیں اختیار، اب بول میرے یار حق چار یار۔ سبحان اللہ، بالکل منو صحیح فرمایا آپ نے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، کیونکہ ٹائم بڑا قریب آپ نے مجھے عطا کیا، بہت تھوڑا سا وقت ہے، اور اس میں کوشش کرتا ہوں کہ کودے میں دریا بند کرنے کی، بے شک، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، میں نے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی، یہ ذرا غور فرمائیں، سبحان اللہ، سٹارٹ میں اللہ کیا فرما رہا ہے، پاک ذات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس خدا کی ہاں، جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے جی، وہ کیسے سیر کرائے؟ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر علم کا موجود ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو سمجھ عقل رکھتے ہوئے بھی جا بو کا بحث کریں گے، جو یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ آپ نے، آپ کی روح نے معراج کیا ہے، یہ سب غلط ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ مجھے ٹائم اتنا تھوڑا مجھے ملا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں اس کی تمہید کیسے شروع کروں اور کہاں سے شروع کروں۔ اگر کوئی کسی کو
یہ کہ دنیاوی مثال دینی تو نہیں چاہیے، لیکن یہاں کچھ اس لیے ضروری ہے مدد کے ساتھ. اگر کسی سے کوئی پیار کرتا ہے نا تو کہتا ہے بھائی وہاں آپ نے میرے پاس آنا ہے، ہاں بے شک، آپ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ وقت پہ آ جائیے گا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی. اور بڑا ہی واضح میں آپ کے امضا کروں گا ایسے ہی ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی ہوتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کسی چیز سے قاصر نہیں ہے، بے شک ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. بے شک. یہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خوشی سے اپنے پاس بلانا تھا، بے شک. اور ان لوگوں کا بھی اللہ کے ذہن، اللہ پاک کو اس چیز کا علم تھا کہ کئی لوگوں نے اس معاملے پر اعتراض کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا براق کے ساتھ تو کیا وہ خالی روح بیٹھی تھی؟ نہیں، اللہ اکبر، نہیں. سواری انسان کا جسم مبارک کرتا ہے، ہاں سبحان اللہ. جسم ہوگا تو سواری کرے گا نا. ایسے اور اگر اللہ چاہتا تو ویسے بلا لیتا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے میں نے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ تو اللہ کے محبوب ہیں بے شک، سبحان اللہ، کیا بات. کہ کسی طرح سے بھی کوئی خدا رخواستہ شک کی گنجائش نہیں. بے شک. آپ سب نے اپنے جسد مبارک، جسم مبارک اور روح مبارک دونوں کے ساتھ مل کر یہ معراج اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی. بے شک. وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب فرشتوں کے ساتھ آئے نا، جی جی تو اللہ نے فرمایا جناب جبریل جی مولا سب فرشتوں کو سائڈ پہ رکھ دے، اکیلے ہی چلا جا سبحان اللہ. اور جا کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں پہ اپنے ہونٹ رکھ، کفوری ہونٹ، کفوری ہونٹ رکھ. جی ٹھیک ہے، کفوری ہونٹ رکھ، اٹھانا نہ اتنی دیر تک جب تک میرا محبوب نہ اٹھ جائے. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم ہوا تھا جی جی کہ سجدہ کرو، ہاں جی اور سجدہ ہوا، سجدہ تو ہوا اللہ کی مرضی پر، جی جی اور ختم ہوا اللہ کی مرضی پر. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا اللہ کی مرضی پر اور ختم ہوا اللہ کی مرضی پر. اور معراج کی رات اللہ نے فرمایا جناب جبریل جا کے سجدہ کرو میری مرضی پر، اٹھانا میرے محبوب کی مرضی پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور آدم علیہ السلام کا سجدہ جو ہے، جو کیا اس دن جب ہوا تھا، سب سے پہلے جب ابتدا ہوئی تھی انسان کی، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، سجدہ کیا سارے فرشتوں نے. آدم علیہ السلام کا سجدہ ہوا اللہ کی مرضی پر، ختم ہوا اللہ کی مرضی پر. پھر جب محمد علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا درود پاک شروع ہوا ہے میری مرضی پر اور قیامت والے دن تک یہ ختم نہیں ہوگا. درود شروع تو ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے آدم علیہ السلام کے سجدے میں صرف فرشتے آئیں گے. آدم علیہ السلام کے سجدے میں صرف فرشتے آئیں گے. جب محمد کی باری آئے گی تو ان کے درود کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اللہ خود بھی آئے گا. سبحان اللہ. جی ارشاد جلد. تو اس پہ انتہائی اختصار کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسم مبارک کے ساتھ بہوش و حواس خمسہ آپ کو معراج شریف کی زیارت سے بخشا. بے شک. اور بے شمار انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے. بے شک. تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پردہ زیارت نصیب فرمائی. بے شک. سبحان. اپنی بے پردہ زیارت نصیب فرمائی. سبحان. تو ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا قرب یا قریب، اس میں کچھ فاصلہ گنا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کے قریب ہوا، اور یہاں اس قربت کو بھی ختم کر کے انتہائی قربت کو بھی ختم کر دیا اور انتہائی قریب. یہاں یہ مثال اللہ پر دی گئی کہ جیسے کعبہ قوسین. اللہ اکبر. یہ ایک تحقیق مثال ہے کہ جیسے ایک تیر ہوتا ہے نا،
ہاں ہاں بے شک. تو یہ تیر کی مثال صرف ایک اشارہ دیا ہے. ویسے ایک اور مثال آپ کو دوں کہ جیسے ہم دونوں ہاتھ ایسے کرتے ہیں کسی کے استقبال کے لیے, اللہ اکبر. تو یہ ایک کمان کی شکل بن جاتی ہے. بے شک. اور جب وہ سامنے والا بھی آتا ہے تو وہ بھی کمان, تو وہ ایک دائرہ بن جاتا ہے. تو پھر اس میں لفظ قرب کی گنجائش نہیں رہتی, وہ مل جاتے ہیں. بے شک. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی جو اس چکر میں پڑے جاتے ہیں کہ اپنا ایک بالش سفر فاصلہ تھا یا انگشت برابر فاصلہ تھا, فاصلہ تو تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محبت پیار کیا. اب یہ مجھے جب کوئی کسی سے اپنے محبوب سے ملتا ہے, کیا وہ رش میں ملتا ہے؟ اللہ اکبر. بے شک. کیا وہ ہجوم میں ملتا ہے؟ نہیں. وہ اگر ملتا ہے تو ایسے طریقے سے جہاں ایک تو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد علیہ وسلم. تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلایا کہ جیسے بلانے کا حق کسی نے بھی ادا نہیں کیا. اللہ اکبر. بے شک. دنیا میں کسی بھی خاندان نے, کسی شخص نے, کسی بڑے سے بڑے نے بھی اس طرح کسی کو نہیں بلایا جیسا اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود اپنا اللہ تعالیٰ کا جو ایک اضافی صفاتی ہے رب العالمین, محبوب کو یہ بخشا رحمت للعالمین. رحمت اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو جو لوگ کہتے ہیں جو قرآن میں یہ نہیں ہے, کوئی باتیں کہتے ہیں کہ جسم سے گئے یا روح سے گئے, تو ان کے اپنے ذہنوں میں اس قسم کا فطور ہے کہ وہ ہم بلکہ یہ کہیں کہ ابلیسی فطور ہے ان کے ذہنوں میں. تو شیطان نے بھی صرف وحدانیت کا, اللہ پاک میں تو ہوں واحد احد, بلکہ واحد نہیں احد ہوں. احد ہوں. سبحان اللہ. تو انہوں نے ابلیس نے کہا کہ میں نے تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرا. اللہ پاک نے فرمایا میرا حکم ہے, جس نے تابع داری کی وہی سرخرو ہوا. بے شک. ورنہ پھر وہ جہنم کا ایندھن بنا. اللہ اکبر. بے شک. تو یہ مختلف اذہان جو ہیں ان سے آپ ان کے قریب مت کبھی بھی بیٹھنے کی کوشش کریں. آپ سب کا فرمان ہے کہ جو غیر مقلد لوگ ہیں جو صرف اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں, ان کے بعد اتنا زیادہ آپ اپنا بیٹھنا اٹھنا نہ رکھیں تاکہ وہ اپنی چرب زبانی سے آپ کے دین کو خراب کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد علیہ وسلم. کیا خوب. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ ڈاکٹر عثمان یوسف صاحب کا, جناب شاہد تنویر یوسف صاحب, عاطف محمود یوسف صاحب اور قاری زاہد قادری صاحب اور جناب حافظ سلمان قادری صاحب, آپ سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین کرام, اس بات سے, اس یقین سے, اس بات سے ہمیں جو ہے اجازت دیجیے کہ اللہ پاک ہمارا, آپ کا, ہم سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آمین. اور میرے ساتھ جو ہے نعرہ بھی لگانا ہے. تو ناظرین کرام, یہ ہمارے جو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریے, اور یہ جو ہمارے جو فیس بک جو ہے ٹرانسمیشن جو نور ہدایت پیج ہے اسے لائک بھی کریے, کمنٹ بھی کریے, اس کو شیئر بھی کریے, دوستوں کے ساتھ دین کا کام آگے آگے پھیلائیے. ناظرین کرام بہت شکریہ. میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیے اور میرے جو اسکالر حضرات ہیں آپ بھی شامل ہو جائیے. نعرہ لگائیے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی سلمان قادری صاحب بارگاہ رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. معراج شریف کے حوالے سے 3-4 شعر پڑھ کے اجازت. جی ارشاد. آکے جبریل نے درتے ارزاں گزاریا, آکے جبریل نے درتے ارزاں گزاریا, عرشاں تے جانا آقا کر لو تیاریاں, عرشاں تے جانا آقا کر لو تیاریاں. سونا براق تے چریا ہورا سبحان اللہ پریا, سونا برا
براکت چریا پورا سبحان اللہ پڑیا اللہ دی رحمت دیا اللہ دی رحمت دیا کھل گئیا باریاں اللہ دی رحمت دیا کھل گئیا باریاں عرشاں تے جانا آقا کر لو تیاریاں مولا کیا کرنا دیری منگ لے جو مرضی تیری مولا کیا کرنا دیری منگ لے جو مرضی تیری بخش دے امت میری بخش دے امت میری سونا کر ساریاں بخش دے امت میری سونا کر ساریاں عرشاں تے جانا آقا کر لو تیاریاں حافظ نبیاں دی شانہ اچھیاں نے دوویں جہانا حافظ نبیاں دی شانہ اچھیاں نے دوویں جہانا وچ قرآن دے آیا وچ قرآن دے آیا نے صفتاں ساریاں وچ قرآن دے آیا نے صفتاں ساریاں عرشاں تے جانا آقا کر لو تیاریاں آ کے جبریل نے در تے عرضاں گزاریاں عرشاں تے جانا آقا کر لو تیاریاں عرشاں تے جانا آقا کر لو تیاریاں